بعض لوگ اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، ان سے دھوکہ کھاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے دوست انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ شاید آپ بہت زیادہ سادہ اور بیوقوف ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے دوست واقعی بہت شاطر اور مکار ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے جاتے ہیں، آپ کو استعمال بھی کرتے ہیں، آپ کے ریسورسز بھی ضائع کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پوری طرح یقین دلائے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سب سے پکے اور سچے دوست ہیں۔ وہ ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی بے ضرر ہیں اور آپ کا اچھا چاہتے ہیں۔ زیادہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ اصل میں یہ جملے انتہائی شاطر اور دھوکے باز لوگوں کے سب سے اہم ٹولز ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے 4 جملے اکٹھے کیے ہیں جو سب سے عام ہیں اور مکار لوگ آپ کے سامنے بڑی ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان 4 جملوں کا رسپانس کیسے دیا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ پہلا جملہ جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی چند مثالیں یہ ہیں: میں نے تو جو بھی کیا صرف تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا، یا پھر میرا خیال تھا کہ تمہیں پسند آئے گا، یا پھر میں تو صرف تمہاری خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ اب یہ ایسے جملے ہیں کہ جب آپ کے دوست آپ کا کوئی کام خراب کرتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا آپ کو کہیں آپ کی پیٹھ پیچھے ذلیل کرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں۔ یہ جملے سن کے آپ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان جملوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سارا کنٹرول آپ ہی کے پاس ہے، اگلا بندہ تو صرف آپ کے فائدے اور آپ کی خوشی کے لیے لگا ہوا تھا۔ اس سے نہ صرف اگلا بندہ آپ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں، بلکہ اکثر یہ احساس بھی دلا دیتا ہے کہ ساری غلطی آپ کی ہے، کہ یہ سارا کام تو اگلا بندہ صرف آپ کے فائدے کے لیے کر رہا تھا۔ اب ایسے جملوں کا رسپانس دیتے ہوئے صاف صاف اگلے بندے سے کہیں کہ میں نے تمہیں کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی تمہیں کچھ کرنے کو اکسایا تھا، یا نہ ہی اس میں میرا کچھ فائدہ ہے۔ اگلے بندے پہ اچھی طرح واضح کریں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اپنے ایکشنز ہیں، اسے کبھی بھی آپ کو اس طرح ٹرک نہ کرنے دیں کہ وہ بڑا بے بس اور معصوم ہے اور اچھا یا برا جو بھی ہوا اس کی وجہ آپ ہیں۔ دوسرا جملہ یہ ہے: آپ ہاں غصہ کر رہے ہیں، یا یہ بھی کوئی غصے والی بات ہے۔ ایسے جملوں سے آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور چونکہ آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے اس لیے آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں۔ یا پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے اس لیے آپ اس طرح کا ری ایکشن دے رہے ہیں۔ اس قسم کے جملوں سے اصل میں وہ آپ کے ذہن میں گھسنے اور آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس قسم کے جملے سن کے اکثر آپ بات کو جانے تو دیتے ہیں لیکن اپنے اندر اور زیادہ فرسٹریشن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنے پوائنٹ پہ ڈٹے رہیں۔ اگلے بندے پہ واضح کریں کہ آپ ہاں غصہ نہیں کر رہے، بلکہ اگلے بندے نے حرکت ہی گٹھیا کی ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے: I am sorry۔ اب اکثر لوگوں کو اگر کوئی بندہ ذلیل کرنے کے بعد بعد میں معذرت کرے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی ویلیو ہے جو اگلے بندے نے ان سے معذرت کی ہے۔ اب کبھی کبھار غلطی ہو جائے تو معذرت کر لینا اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ بار بار معذرت کرنے والا رویہ مکار لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ لوگ معذرت کر کے آپ کو خوش تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں، اور چونکہ یہ لوگ ہر زیادتی کے بعد آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں لہٰذا آپ انہیں بڑا شریف اور اپنی غلطی تسلیم کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ یہ وہی کام کرتے ہیں جو ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صاف صاف بتائیے کہ معافی شافی کوئی چیز نہیں، یہ کام آپ پہلے بھی 20 بار کر چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کھیلنا اتنا آسان نہیں، اور یہ کہ آپ ان کے اندر تک دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کو ذلیل کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ اپنے تعلق میں نئی باؤنڈریز بنائیں، یا چاہیں تو اس بندے کو چھوڑ دیں۔ چوتھا جملہ یہ ہے: آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں۔ اکثر آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کسی کے سامنے آپ کو برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سارا قصور آپ کی امیجینیشن اور دماغ کا ہے جو آپ اس چیز کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آئندہ کبھی بھی یہ کہا جائے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیے، بلکہ اسی بات پہ جمے رہیں جو آپ کا دل کہے، کیونکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور آپ کو لگا بھی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور یہ آپ کی اوور تھنکنگ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بتائیے کہ آپ بڑا کلیئرلی سوچ رہے ہیں اور انہیں سمجھ بھی رہے ہیں، اس لیے وہ سیدھی طرح آپ کی بات کا جواب دیں۔ اصل میں اس قسم کے شاطر لوگ آپ کی کمزوریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے آپ کا فائدہ اٹھانا ہے، کیسے آپ کو تسلی دینی ہے اور کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں جو آپ کو سچویشن کا اندازہ نہ ہونے دیں۔ اگر آئندہ آپ کو لگے کہ آپ کو اس قسم کے جملے بول کے بہلایا جا رہا ہے تو ہمیشہ اپنی بات پہ جمے رہیں اور پوری اتھارٹی کے ساتھ اگلے بندے کو اس بات کا سامنا کرنے پہ مجبور کریں جو اس نے کی ہے، یعنی اس سے اس کے ایکشنز کے لیے جواب مانگیں، نہ کہ ہر دفعہ اس کے شاطرانہ جملوں کے آگے ڈھیر ہو جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں
یا اکثر لوگوں کا کوئی کام کرنے کے بعد یا ان کا کوئی کام کرنے کی حامی بننے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو فلاں بندے کا وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر لوگوں کو موقع پہ انکار کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔